بات کریں گے سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے پاکستان میں سیلاب کے باعث کتنا نقصان ہوا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی تخمینہ رپورٹ اگلے ہفتے تک آنے کا امکان ہے، جبکہ ورلڈ بینک کے مطابق سیلاب کی تباہ کاری کے اب تک جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں ان پر تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نقصانات کے تخمینے کی رپورٹ کی تیاری میں UN، یورپی یونین اور دیگر عالمی تنظیمیں شامل ہیں۔ نقصانات کے تخمینے کے بعد امداد کی رقم کا فیصلہ ہوگا۔ اب تک $2 ارب کا ہی اعلان ہوا ہے۔ سیلاب سے بے تحاشا تباہی ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ریفارمز پر کام کرے گا۔ سیلاب کے بعد اقتصادی صورتحال پر ریفارمز کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ معاشی بحالی کے لیے پاکستان کو مشکل فیصلے لینا ہوں گے۔ پاکستان میں سیلاب کے باعث کتنا نقصان ہوا، سیلاب کی تباہ کاریوں کی تخمینہ رپورٹ اگلے ہفتے تک آنے کا امکان ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق سیلاب کی تباہ کاری کے اب تک جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں ان پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ نقصانات کے تخمینے کی رپورٹ کی تیاری میں UN، یورپی یونین اور دیگر عالمی تنظیمیں شامل ہیں۔ نقصانات کے تخمینے کے بعد امداد کی رقم کا فیصلہ ہوگا۔ اب تک $2 ارب کا ہی اعلان ہوا ہے، جبکہ سیلاب سے بے تحاشا تباہی ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ریفارمز پر کام کرے گا۔ سیلاب کے بعد اقتصادی صورتحال پر ریفارمز کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ معاشی بحالی کے لیے پاکستان کو مشکل فیصلے لینا ہوں گے۔ اور اب کچھ بات کریں گے پاکستانی کونسلیٹ میں ہونے والے چیریٹی ڈنر کی۔ آپ کو بتائیں کہ میلبرن میں قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی سیلاب زدگان کے لیے پاکستان کونسلیٹ کے چیریٹی ڈنر میں شرکت، جبکہ اس ڈنر کا مقصد پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے۔ چیریٹی ڈنر میں بابر اعظم، آصف علی، حیدر علی، عثمان قادر، قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق اور دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ چیریٹی ڈنر میں پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب کے باعث ہونے والی تباہ کاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ میلبرن میں قومی کھلاڑیوں کی سیلاب زدگان کے لیے پاکستانی کونسلیٹ کے چیریٹی ڈنر میں شرکت۔ ڈنر کا مقصد پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے۔ چیریٹی ڈنر میں بابر اعظم، آصف علی، حیدر علی، عثمان قادر، قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق اور دیگر افراد نے بھی شرکت کی، جبکہ چیریٹی ڈنر میں پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب کے باعث ہونے والی تباہ کاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ کے وزیر اعظم کو سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے متاثرین کے بحالی کے لیے ذاتی دلچسپی لینے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے وزیر اعظم کو سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے متاثرین کی بحالی کے لیے ذاتی دلچسپی لینے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، ایسے میں سندھ حکومت سیلاب زدگان کی امداد میں پیش ہے۔ سندھ کے سیلاب متاثرہ اضلاع کی بحالی کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے اقدامات جاری ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 12,500 خاندانوں کو راشن کی فراہمی کی گئی، جبکہ سیلاب متاثرین میں 800 مچھردانیاں اور 394 پلاسٹک کی ترپالیں بھی تقسیم کی گئی، جبکہ جیکب آباد میں 2,000، کمبر شہداد کوٹ میں 4,000 خاندانوں کو راشن بیگز فراہم کیے گئے۔ شہید بے نظیر آباد میں 4,000، نوشہر و فیروز میں 1,500 خاندانوں کو راشن فراہم کیا گیا۔ عمر کوٹ کے متاثرہ علاقوں میں 250 خاندانوں کو راشن بیگز فراہم کیے گئے۔
سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وفاقی حکومت نے صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ بینیفیشریز کو رقوم منتقل کی ہیں۔ 20 اکتوبر تک 18,15,116 بینیفیشریز کو 45 ارب 37 کروڑ 79 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، جبکہ حالیہ بارش اور سیلاب کے واقعات میں 792 اموات ہوئی ہیں اور 8,422 افراد زخمی ہوئے۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وفاقی حکومت نے صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ بینیفیشریز کو رقوم منتقل کی ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات کا یہ بھی کہنا تھا کہ 20 اکتوبر تک 18,15,116 بینیفیشریز کو 45 ارب سے زائد رقم دی گئی ہے، جبکہ حالیہ بارش اور سیلاب کے واقعات میں 792 اموات ہوئی ہیں اور 8,422 افراد زخمی ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے کراچی بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ کراچی کے باغ جناح میں جماعت اسلامی کا عظیم الشان خواتین کنونشن منعقد ہوا، جس سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے کراچی بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ اس شہر کو ظالموں نے یتیم کر کے رکھ دیا۔ اس شہر کا مینڈیٹ بیچا جاتا رہا۔ بلدیاتی الیکشن کرا کے عوام کو نمائندگی دینا ہوگی۔ کہا کہ کراچی کا حق حاصل کرنے کے لیے صف بندی کرنا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا، کراچی کے حقوق کی تحریک دینی ذمہ داری ہے جسے ہم سب مل کر پورا کر رہے ہیں۔ نااہل حکمرانوں نے عوام کو غلام ابن غلام بنا لیا ہے۔ یہاں جاگیرداری اور سرمایہ داری ہے، یہاں پر طاقتوروں کی بالادستی ہے، اور ان لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر ایک کلب بنا کر رکھا ہے۔ یہ کلب ہمیں محروم ابن محروم کرتا ہے، مجبور ابن مجبور کرتا ہے، اور وہ کلب ایسا ہے کہ جو خود بھی بڑی سہولتوں میں رہتے ہیں، آسائشوں میں رہتے ہیں، اور ان کی اولادیں بھی بہت آسائشوں میں رہتی ہیں۔ اس لیے ان ظالموں نے طبقات کی کشمکش بھی یہاں پر پیدا کر دی ہے۔ اگرچہ کہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ کسی کے لیے کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امیر کی عمارت غریب کے استحصال پر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، انگریزوں کا عطا کردہ جاگیردارانہ نظام ملک پر مسلط ہے۔ 75 سال سے وڈیرے ہوئے جاگیردار پورے ملک کو جاہل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ کے دیہاتوں میں خواتین کو غلام بنایا جاتا ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ خود وہ اپنے علاقوں کے اندر عورت کو بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے اندر عورتوں کو کچلا جاتا ہے، اور ان کے دیہاتوں کے اندر تعلیم اور صحت کے بنیادی حقوق ان کو فراہم نہیں کیے جاتے۔ یہی جاگیرداروں اور وڈیروں کا اکٹھ ہے جنہوں نے شہروں کی بھی راہ اختیار کی اور شہروں کو بھی اپنا یرغمال بنایا، اور ان کو یہاں پر اربن فیوڈل شہری جاگیردار نصیب ہو گئے، اور ان کے ذریعے سے 75 سال سے یہ ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات جتنی بار ملتوی کریں گے ہم ان کا مزید تعاقب کریں گے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف سب کو اٹھنا ہوگا۔ ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور سندھ حکومت سے اپنا حق ہر صورت میں حاصل کریں گے۔ انتخابات بھی کروائیں گے اور شہریوں کو ان کے حقوق بھی دلوائیں گے۔ خواتین جلسہ عام میں کراچی کے ناظمہ نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین سید تابش کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور اب شامل کریں گے عدالتی خبریں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں شہر کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں جعلی گوٹ بنا کر قبضوں کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی سماعت کی گئی۔ چیف سیکرٹری بلدیات، سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ ایس ایس پی غربی اور دیگر کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق محمد حسن بروہی گوٹ، ارزی بروہی گوٹ، حسن بروہی گوٹ جعلی ہیں۔ سرجانی گلشن سرجانی گوٹ، عباسی گوٹ بھی غیر قانونی قبضے ہیں۔ میر خان گوٹ، تاج بروہی گوٹ ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے 28 فروری 2022 کو قبضے ختم کرنے کا حکم دیا۔ سرکاری ادارے لینڈ مافیا کی معاونت کر رہے ہیں۔
سندھ ہائی کورٹ میں سرجانی ٹاؤن میں جعلی گوٹ بنا کر قبضوں کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی سماعت ہوئی۔ چیف سیکرٹری بلدیات، سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ ایس ایس پی غربی اور دیگر کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق محمد حسن بروہی گوٹ، ارزی بروہی گوٹ، حسن بروہی گوٹ جعلی ہیں، جبکہ گلشن سرجانی گوٹ، عباسی گوٹ بھی غیر قانونی قبضے ہیں۔ میر خان گوٹ، تاج بروہی گوٹ ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے 28 فروری 2022 کو قبضے ختم کرنے کا حکم دیا۔ سرکاری ادارے لینڈ مافیا کی معاونت کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر بلدیہ عظمی کراچی کا شہر کراچی کے 3 ڈسٹرکٹ میں تجاوزات کے خلاف تابڑتوڑ آپریشن۔ محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے کی شارع پاکستان گرو مندر تا جمشید روڈ اور بولٹن مارکیٹ میں کارروائیاں، شاہراہوں پر قائم تجاوزات ختم کر کے سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی پر عمل درآمد کرتے ہوئے بلدیہ عظمی کراچی کا شہر کے 3 ڈسٹرکٹس میں تجاوزات کے خلاف تابڑتوڑ آپریشن۔ محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے کی شارع پاکستان گرو مندر تا جمشید روڈ اور بولٹن مارکیٹ میں کارروائیاں، شاہراہوں پر قائم تجاوزات ختم کر کے سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن۔ بلدیہ عظمی کراچی کا شہر کے 3 ڈسٹرکٹس میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے کی شارع پاکستان گرو مندر تا جمشید روڈ اور بولٹن مارکیٹ میں کارروائیاں، شاہراہوں پر قائم تجاوزات ختم کر کے سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین اور اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے۔ ایسے میں بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے شہر کے 3 ڈسٹرکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ آپ کو بتائیں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ ڈے اینڈ نائٹ آپریشن کا سلسلہ بھی اب شروع ہو چکا ہے۔ دن میں تو آپریشن ہوتا ہی تھا، اب رات میں بھی آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے نے شارع پاکستان گرو مندر اور جمشید روڈ اور بولٹن مارکیٹ میں کارروائیاں کی ہیں، جبکہ شاہراہوں پر قائم تجاوزات ختم کر کے سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کا شہر کے 3 ڈسٹرکٹس میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے کی شارع پاکستان گرو مندر، جمشید روڈ اور بولٹن مارکیٹ میں کارروائیاں، شاہراہوں پر قائم تجاوزات ختم کر کے سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ ٹھیلے پتارے، پنکچر بنانے کا سامان، اسٹیل کے کاؤنٹر، مرغی کے پنجرے اور پنکچر بنانے کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ گرین بیلٹس سے جو ہے وہ تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ آپریشن جو ہے اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی میں شروع ہوا تھا، جو شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین بنانے اور اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے نے 3 ڈسٹرکٹس میں آج تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ سینٹرل میں شارع پاکستان روڈ کو ماڈل روڈ، فری انکروچمنٹ روڈ بنانے کے حوالے سے کارروائی کی گئی۔ 3 اٹی سے سوراخ بورڈ تک سڑک کے دونوں اطراف قائم تجاوزات کے خلاف کارروائیوں میں کرسیاں، ٹیبل، اسٹیل کے کاؤنٹر، ٹھیلے پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن کے علاقے گرو مندر سے جمشید روڈ تک کارروائی کی گئی۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھے اسٹیل کے کاؤنٹر، کیبن، کرسیاں، ٹھیلے پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر خورشید مکرم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جمشید ڈویژن شکیل شیخ نے کی۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ڈویژن کے بولٹن مارکیٹ میں روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ سرجانی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائی میں روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھا سامان ضبط کر لیا گیا۔ تمام کارروائیاں ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز نے عملے کے ہمراہ کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پولیس رینجرز، سٹی وارڈنز بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شارع پاکستان روڈ کو ماڈل روڈ، فری
ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ میونسپل سروسز پر معمور گاڑیوں کی مرمت سمیت دیگر ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ ڈی ایم سیز میں دستیاب وسائل میں بلدیاتی خدمات کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر افسران کے ہمراہ میونسپل سروسز پر معمور گاڑیوں کے لیے لائے گئے ٹائرز کے معائنے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ محکموں کی کوارڈینیشن کی بدولت ضلع شرکی میں بلدیاتی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں، بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں تعطل پیدا ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ میونسپل سروسز پر معمور گاڑیوں کی مرمت سمیت دیگر ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محکمہ پاکس کے واٹر اور ٹینکرز کو مرمت کر کے محکمے کے حوالے کر دیے ہیں تاکہ ہریالی کو برقرار رکھنے میں کسی بھی قسم کی مشکل درپیش نہ آئے۔ ایسے ہی دیگر محکمہ جات کی مشکلات کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان نے اس موقع پر کہا کہ ڈی ایم سیز کی جانب سے بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں کوتاہی نہیں برتی جا رہی۔ ضلع شرکی میں دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے بلدیاتی خدمات بلا تعطل جاری ہیں۔ اس موقع پر سینئر ایگزیکٹو انجینئر امتیاز بھٹو، ڈائریکٹر توقیر عباس، حماد ایندی خان، آغاز سمیر، محمد اکرام، راشد شمشاد اور دیگر بھی موجود تھے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اقلیت کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ ان کے مذہبی تہوار پر سرکاری سطح پہ مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ہندو برادری کا مذہبی تہوار دیوالی کی آمد ہے۔ اس حوالے سے جہاں وہ مقیم ہے وہاں انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ مرکزی آفس میں دیوالی کے انتظامات اور ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کا کہنا تھا کہ ہولی کے موقع پر ہندو ملازمین کی تنخواہوں کی بر وقت ادائیگی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنا تہوار بھرپور طریقے سے منائیں۔ ہم اہل علاقہ کے ساتھ بھرپور رابطے میں ہیں، اس لیے ہم علاقائی حدود کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جائزہ لے کر ان کا ترتیب وار حل نکالتے ہیں۔ مقامی افراد اپنے مسائل کے حوالے سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع کونسل نے ہمیشہ سے عوامی آرا کو مقدم رکھا ہے جس کے سبب ہی آج واضح تبدیلی آیا ہے۔ حکومت سندھ عوام کے مسائل کو بخوبی جانتی ہے۔ ان کی ہدایت کی روشنی میں ہم عوام کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ مزید بولیں کہ مخلوق کی خدمت کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے ان کا حق ادا کرنا ہمارے اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے۔ اپنے اندر تاریخی حیثیت رکھنے والا ہمارا ادارہ اپنے مثالی امور کی بدولت پورے پاکستان میں امتیازی مقام رکھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کاوش کر رہے ہیں جس طرح ماضی میں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا، آئندہ بھی اسی انداز میں عوام کی خدمت کے سفر کو جاری رکھا جائے گا۔ اہل علاقہ کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر جو اس کی مکمل کی جا رہی ہے اس سے عوام طویل عرصے تک مستفید ہوں گے۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے میدان عمل میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سید وقار مہدی کہتے ہیں کہ ضلع کیماڑی اور ضلع غربی میں رہنے والوں کو بہترین وسائل کی فراہمی کی جدوجہد کے لیے اے ٹی پی کی اسکیموں کے ذریعے جلد عوام کو سہولیات میسر آ سکیں گی۔ ڈپٹی کمشنر کیماڑی کے دفتر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سید وقار مہدی نے واٹر بورڈ کے نمائندگان کو بہتر کارکردگی نہ دکھانے پر KMC اور سندھ سالڈ ویسٹ کو ڈانٹ پلائی گئی۔ وقار مہدی کا کہنا تھا کہ 2020 کی منظور شدہ EDP اسکیم 2021 اور 2022 پر کام کو تیز کیا جائے۔ کہا کہ بارشوں کے بعد ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت کی جائے جبکہ سیوریج کے نظام کو بھی مزید بہتر بنایا جائے۔ مزید بولے ہیں کہ DC کیماڑی مختار علی ابڑو تمام اسکیموں کی مانیٹرنگ کر کے بہتر کام کر رہے ہیں۔ اجلاس میں صوبہ وزیر کچی آبادی لیاقت علی آسکانی، ڈپٹی کمشنر کیماڑی مختار علی ابڑو، ڈپٹی کمشنر غربی غلام قادر تالپور، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی علی احمد جان، ایڈمنسٹریٹر کیماڑی فیض محمد شیخ، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیل حسن، DHO کیماڑی ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی، AC امتیاز منگی، فہیم خان صدف، گلمارگ گل شیخ کے ساتھ KMC کے الیکٹرک واٹر بورڈ سائٹ لمیٹڈ، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سمیت 10 سے زائد محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔
ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے جتنے زیادہ کام سر انجام دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں۔ ضلع شرکی میں ترقیاتی کاموں کا دائرہ کار محض شاہراہوں تک محدود نہیں ہے، گلی محلوں میں بھی ترقیاتی کام سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ محکمہ B&R کے افسران شہباز حسین محمد ارشد کے ہمراہ منظور کالونی عوامی چوک کی گلیوں میں پیور بلاکس کی تنصیب اور اسٹریٹ لائٹس کی درستگی کے کاموں کے معائنے کے دوران ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کام کسی بھی نوعیت کا کیوں نہ ہو اس میں معیار اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے ترقیاتی کاموں کے انجام دہی پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا شکریہ ادا کیا، جس پر ایڈمنسٹریٹر رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ ضلع شرکی میں ہونے والے ترقیاتی کام سب کے سامنے ہیں، یہ سب میری انفرادی کوشش نہیں ہے بلکہ محکمہ جہاد کے افسران کا مکمل تعاون بھی شامل ہے، جس کی بدولت دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے ترقیاتی کام سر انجام دینے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے علاقہ مکینوں سے گزارش کی کہ ترقیاتی کام کے انجام دہی کے بعد اس کی حفاظت اور طویل عرصے تک استفادہ حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کہیں کوئی بھی بلدیاتی حوالے سے غیر قانونی سرگرمی دیکھیں تو اس کے اطلاع فوری طور پر کی جائے، جس پر کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ ماضی میں لوگ آپس میں مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے تھے، وقت نے جدت کی کروٹ بدلی، اندرونی اختلافات نے جنم لیا، جبکہ پہلے مشترکہ طور پر علاقائی اور خاندانی مسائل کا حل نکالا جاتا تھا۔ ہماری حدود کا وسیع حصہ دیہات پر مشتمل ہے۔ یونین کونسل رزاق آباد میں کلیک کے ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے ہونے والی عوامی کچہری سے اہل علاقہ سے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کا کہنا تھا کہ کبھی کبھی چھوٹے نظر آنے والے اقدامات ایسے نتائج دیتے ہیں جو بڑے بڑے کام بھی نہیں کر پاتے۔ معززین علاقہ کے تعاون سے کم وسائل میں زیادہ کام کیے گئے، اہل علاقہ کے مسائل پر توجہ دے کر ان کو حل کروایا۔ ہماری حکمت عملی بہترین تھی، اس لیے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ خدمت کا جو نظام یہاں رائج ہے وہ آئندہ وقتوں میں بھی کارآمد ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معززین علاقہ بھی میرے معاونین ہیں، ان کی تجویز کو مد نظر رکھ کر کام انجام دینے سے کاموں میں مزید نکھار آتا ہے۔ ترقی کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ عوام کی ہر مشکل ہماری ہے جس کے حل تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ایکسین مرتضی ملک، انجینئر افاق عالم، معروف سماجی رہنما سید خدا ڈنو شاہ، رحیم شاہ، غفور شاہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ بلدیہ وسطی میں محصولات کی وصولی میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ ٹیکسیشن کے افسران و عملہ سرگرم ہے۔ ڈائریکٹر شمونہ صدف کہتی ہیں کہ جدید دور میں بلدیاتی ٹیکس کی وصولی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ چاہتے ہیں کہ بلدیہ وسطی میں ٹیکس ریکوری کو 100% ای پورٹل کے ذریعے کیا جائے۔ تعلیم کی ہدایت پر ٹیکس وصولی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے محکمہ ٹیکسیشن متحرک ہے، جس کے لیے آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر ٹیکسیشن شمونہ صدف نے حیدری مارکیٹ کا دورہ کیا اور تاجروں سے ملاقات کر کے ٹیکس کی ادائیگی اور وصولی سمیت دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور ٹیکس کی ادائیگی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ٹیکسیشن شمونہ صدف کا کہنا تھا کہ جدید دور میں بلدیاتی ٹیکس کی وصولی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ چاہتے ہیں کہ بلدیہ وسطی میں ٹیکس ریکوری کو 100% ای پورٹل کے ذریعے کیا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بلدیہ وسطی کا ریکوری ڈپارٹ اور تاجر برادری دونوں ہی مستفید ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاپ بورڈز کے حوالے سے اور ہماری مسلسل کارروائی جاری ہے
اور ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ DMC سینٹرل جو ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے. آج تمام حیدری ایسوسی ایشن ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم نے حیدری میں آپریشن کیا تھا اور اس حوالے سے ان کے کچھ گریونسز تھے جو یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, ریٹس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. تو آج جو ہے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر سینٹرل جناب طہا سلیم صاحب کی ہدایت پر ان کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کی گئی تھی اور ان کے جو گریونسز تھے ان کو دور کیا گیا ہے. اور اس بات پر ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی آپ کا بورڈ ہے اس کو ریسائز کر لیا جائے اور ایکول کر لیا جائے. تمام مارکیٹ کا اگر بورڈ جو ہے وہ ایک ہی سائز کا ہوگا تو ایک تو مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ بڑھے گی, خوبصورتی بڑھے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ریٹ ہے اس کو بھرنے میں بھی آسانی رہے گی. تو انہوں نے مزید ڈپٹی کمشنر سینٹرل صاحب سے ملنے کی جو ہے وہ درخواست بھی کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی میٹنگ ڈپٹی کمشنر سینٹرل سے بھی کروا دی جائے گی تاکہ اگر ان کے مزید کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ اس کو وہاں پہ حل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں نے ہم سے یہ بات کی کہ جناب نائٹ آپریشن ہوتا ہے یا ڈے آپریشن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا ان کو یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے حوالے سے کہ نائٹ آپریشن ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم پبلک مارکیٹ کو بند کرتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے تو کسی بھی بل بورڈ کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے گا. کوئی بھی بورڈ گر سکتا ہے, یا الیکٹرک جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کٹر یوز ہوتا ہے تو اس کے الیکٹرک کے شعلے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں. تو مارکیٹ میں مارکیٹ ٹائمنگز میں آپریشن نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے اس آپریشن کو جو ہے وہ رات میں بھی نائٹ آپریشن بھی کیا جاتا ہے اور ڈے آپریشن بھی کیا جاتا ہے. نائٹ آپریشن ہم پبلک پلیسز پہ نہیں کرتے ہیں اور ڈے آپریشن جو ہے ہم پبلک پلیسز پہ. آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی ڈائریکٹر ایڈورٹیزمنٹ میڈم شمینہ صدف صاحبہ کے ساتھ, جو ہمارے جو بورڈ تھے شاپس کے اس حوالے سے جو ابھی آپریشن ہوا تھا. تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے تھے, ہمارے ساتھی یونین کے موجود ہیں, جنرل سیکرٹری آصف صاحب ہیں, ارشد صاحب ہیں, اکرم صاحب ہیں, نعمان صاحب ہیں. تو ہماری بہت اچھی بات چیت رہی میڈم سے. میڈم نے ہمیں بہت تفصیل سے ساری باتیں بتائیں, ہمارے ساتھیوں کو بتائی, اور ہمیں اچھا لگا کہ جو CM کا آرڈر ہے کہ بورڈ کا سائز جو ہے پوری کراچی میں ایک جیسا ہونا چاہیے بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے, تو اس سے کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے, اس کو ہونا چاہیے اور ہم بھی یہ کرنے کو جا رہے ہیں. لیکن اس میں ظاہر ہے ٹائم درکار ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو اس میں ریٹس کی بات آ رہی ہے, ہماری میڈم سے آج بہت تفصیل سے بات ہوئی. میڈم نے بہت اچھا ہمارے ساتھ رسپانس دیا اور ریٹ پہ بات چیت ہوئی. مزید جو ریٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کے کیمرے کے توسط سے ہم چاہیں گے کہ DC صاحب سے ہماری میٹنگ ہو اور ان سے ہم اپنا ریٹس کے بارے میں ڈسکس کریں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو اس وقت کووڈ کی حالت ہے گزر چکی ہیں اور اس وقت جو مہنگائی کا حال ہے, تو دکاندار چاہتا ہے کہ بورڈ ٹیکس دینا چاہتا ہے لیکن منیمم کر کے دینا چاہتا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ ہم جب DC صاحب سے ملیں گے تو یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا جیسے صاحب کا مسئلہ حل ہوئے ہیں. اس موقع پر حیدری مارکیٹ کے تاجروں نے ڈائریکٹر ٹیکسیشن شمونہ صدف کو یقین دہانی کرائی کہ باہمی مشاورت سے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی پہلے نمبر پر آ گیا, جبکہ دنیا بھر میں شہر قائد تیسرے نمبر پر ہے. کہیں دھواں اڑاتی گاڑیاں تو کہیں گندگی کے انبار, کہیں ٹوٹی سڑکوں پر مٹی کا راج تو کہیں سیوریج کا بدترین نظام. ان سب کا مجموعہ شہر قائد کو آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ٹاپ پر لے آیا. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا, جبکہ دنیا میں کراچی تیسرے نمبر پر آلودہ ترین شہر ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آج کراچی میں آلودگی کی شرح 177 پارٹیکولیٹ میٹرز تک پہنچ گئی ہے, جو ملک کے دیگر شہروں میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے. گزشتہ روز لاہور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست تھا اور کراچی تیسرے نمبر پر تھا. پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر صوبہ پنجاب کا شہر فیصل آباد رہا تھا. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی.